اللهم صل على محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے عید قربان کے حوالے سے قربانی کرنے کے لیے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں قربانی کرنے کے حوالے سے، ان کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ کیا وہ اعتراضات کرنے جائز ہیں؟ کیا یہ اعتراضات کیے جا سکتے ہیں؟ یا دوسرے جو کام ہیں ان کی عوض کیا قربانی کو ٹالا جا سکتا ہے کہ قربانی نہ کی جائے اور یہ اعمال جو ہیں دوسرے انجام دیے جائیں؟ تھوڑی سی گفتگو اس موضوع پہ کی جائے گی۔ تو سب سے پہلا اعتراض جو قربانی پر بنتا ہے اور بہت بڑا بنتا ہے اور بہت زیادہ بنتا ہے، ہر سال اس کا تکرار کیا جاتا ہے کہ قربانی پر جو پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں وہ کسی کی بیٹی کی شادی کے لیے خرچ کر دیے جائیں، کسی یتیم کی پرورش کے لیے خرچ کر دیے جائیں، وہ کسی چیریٹی میں دے دیے جائیں۔ اور جو مسلم ممالک میں قربانی پر اتنا پیسہ صرف کیا جاتا ہے وہ کوئی اسلامی بینک بنا لیا جائے اور بہترین طریقے سے معیشت کو سیٹ کیا جا سکے۔ یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، اس کا پہلا ایک جو منطقی جواب ہے وہ یہ بنتا ہے کہ یہ اعتراض سینما گھروں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اعتراض مختلف قسم کی جو فضول رسومات ہیں ان پر کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ اعتراض بوفے اور اس قسم کے جو لوازمات پہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، تقریبات کی جاتی ہیں، ان پہ جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ان پہ یہ اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ اور یہ اعتراض کرنا کہ قربانی کو چھوڑ کر اگر دوسرے اعمال کر لیے جائیں، قربانی پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ کتنا اہم یہ معاملہ ہے، قربانی کرنا کتنا خاص ہے۔ تو اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کے سامنے جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو رکھا جائے گا کہ جناب سرور کائنات کا جو مدینے میں ہجرت کے بعد، فتح مکہ کے بعد مدینے میں جو 10 سال کا دور گزرا، ہر سال اس کی تکرار کی ہے، اس عمل کی، قربانی والے عمل کی۔ ایک لمحے کو اگر انسان یہ سوچے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو، جب وہ چھری چلنے لگی تو پروردگار نے دمبا بھیج دیا اور پروردگار نے اس قربانی کو ایک قربانی ذبح عظیم میں کنورٹ کر دیا، بدل دیا۔ اگر پروردگار اس کو ذبح عظیم میں نہ بدلتا اور اسی قربانی کو قبول کرتا اور جناب ابراہیم کا فرزند اس دنیا سے چلا جاتا اور ذبح ہو جاتا، تو مسلمانوں پر اگر سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کا حکم ہوتا کہ ہر مسلمان اپنے پہلے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرے، تو یہ کتنا بڑا مشکل اور کتنا سخت کام ہوتا۔ پتہ نہیں کون اس پر عمل کر سکتا، کون نہ کر سکتا۔ یہ خدا نے سنت ابراہیم علیہ السلام کو ہم پہ آسان کرنے کے لیے یہ اعمال کیے، یہ عمل ایسا ہوا، ایسا حکم پروردگار نے بھیج دیا، ایسی تدبیر پروردگار نے بنا دی کہ ہر مسلمان جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کر سکے۔ تو جناب سرور کائنات کے حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی تھی کہ جناب سرور کائنات نے اس کو انجام دیا، مسلسل سیرت جناب سرور کائنات سے یہ ثابت ہے۔ اور آخری حج پر جناب سرور کائنات نے 100 اونٹ قربان کیا، 100 اونٹ کی قربانی دی۔ اب 100 اونٹ کی قربانی میں 63 اونٹ خود جناب سرور کائنات نے اپنے ہاتھ سے قربان کی۔ اگر 63 اونٹ پر آپ یہ ٹائم تھوڑا اگر ایسٹیمیٹ لگائیں کہ کتنا وقت صرف ہوا جناب سرور کائنات کا قربانی پر، اگر کم از کم ٹائم بھی اگر 5 منٹ کا لگایا جائے کہ نہر کرنے کے لیے 5 منٹ کا وقت صرف ہوگا، تو 63 اونٹ کے لیے 5 گھنٹے سے زیادہ وقت جناب سرور کائنات نے قربانی پر صرف کیا۔ اب یہاں پر یہ سوچنا ہے کہ یہ کون نبی ہے کہ جو اپنی زندگی کے 5 گھنٹے جو ہیں اس عمل پر صرف کر رہا ہے۔ اس عمل کی اہمیت کتنی ہے، اس عمل کا مقام کتنا ہے؟ کیا جناب سرور کائنات ایک اس کام کے لیے کہ جس کے چھوڑ کر اور کتنے بہترین کام انجام دیے جا سکتے ہیں اس پر اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کا نبی، وہ نبی کہ جس کی زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں جو تابعداری پروردگار سے ہٹ کر ہو، وہ نبی 5 گھنٹے سے زیادہ
جس چیز پر صرف کر رہا ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب سرور کائنات نے کتنی اہمیت ثابت کی ہے۔ اور 9 گھر ہیں جناب سرور کائنات کے، 9 حرم ہیں جناب سرور کائنات کے، اور یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ کئی ماہ جناب سرور کائنات کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی سے گزارا کیا جاتا تھا۔ اتنے حالات کے باوجود 100 اونٹ کی قربانی کا بندوبست کرنا، یہ اس قربانی کی اہمیت کو واضح اور اجاگر کرتا ہے۔ اور یہ باتیں کہ یہ نہ کریں تو اور کوئی کام کر لیں، اگر آج قربانی نہ کریں تو اور کام کر لیں، اگر حج جو ہے وہ قربانی سے بھی زیادہ مہنگا ہے، اگر حج کو چھوڑ کے کوئی اور سرمایہ کاری کر لی جائے جس سے مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے، اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں اگر 100 بیواؤں کا خرچہ اٹھا لوں اور اپنا ایک واجب روزہ چھوڑ دوں تو کیا وہ اس کو کرنا جائز ہے؟ قطعی جائز نہیں ہے۔ کیا شخص کہے کہ میں نمازیں نہیں پڑھوں گا لیکن 100 سے زیادہ یتیموں کی کفالت اپنے ذمے لیتا ہوں، کیا پروردگار اس کی نمازوں کو چھوڑ کے اس کی کفالت کرنا پروردگار قبول کرے گا؟ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو اس قسم کے خیالات انسانوں کے ذہن میں لاتا ہے یہ خیال رحمانی نہیں کہلاتا، یہ خیال شیطانی کہلاتا ہے۔ وہ جو ابتدا میں نے گفتگو کی کہ یہ کام ہمیں اور مقاصد میں یاد کیوں نہیں آتے، اور معاملات میں جب پیسے خرچ کرتے ہیں، پیسے صرف کرتے ہیں، تب کیوں نہیں یاد آتے؟ اور رہ گیا معیشت کا سوال کہ معیشت کو فائدہ ہوگا اگر قربانی چھوڑ دی جائے۔ میں اگر کہوں کہ معیشت کو اتنا بڑا سہارا ملتا ہے اس قربانی کے ذریعے، کیا آپ ان لوگوں کا حساب دے سکتے ہیں جو پورا سال گوشت نہیں کھاتے؟ اس قربانی کی وجہ سے کئی ماہ تک ان کے گھروں میں گوشت پکتا ہے، کیا معیشت مستحکم نہیں ہوتی؟ کیا وہ لوگ جو اس ریوڑ کو پالتے ہیں، جو مختلف جانوروں کی پرورش کرتے ہیں، کیا ان کا روزگار جو ہے وہ پاکستان کی اور دنیا کے مسلمانوں کی معیشت کو سہارا نہیں دیتا؟ اور صرف وہ پالنے والے نہیں، نہ جانے کتنے کاروبار جو ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں، کیا اس سے معیشت کو سہارا نہیں ملتا؟ کیا اس کی کھال جو ہے جو پوری دنیا میں امپورٹ ایکسپورٹ کی جاتی ہے، کیا اس کے لیدر سے، اس کے چمڑے سے جو ملبوسات تیار کیے جاتے ہیں، جو فیکٹریوں کو مال پرووائڈ کیا جاتا ہے، کیا یہ معیشت کے سہارے میں شامل نہیں کیے جاتے؟ یا اس کام کو چھوڑیں گے تو معیشت کو سہارا دیا جا سکے گا؟ یہ بالکل سراسر لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، لوگوں کے مفروضات ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے جتنی اس کی استطاعت ہے اس قربانی میں حصہ لے، زیادہ کر سکتا ہے زیادہ کرے، کم کر سکتا ہے کم کرے۔ اگر کوئی مسکین ہے، غریب ہے، نہیں کر سکتا، 5 روپے، 10 روپے، 100، 500 اگر وہ ڈال سکتا ہے نا قربانی کے اندر، تو کسی کے ساتھ اس کو شیئر کر لے، ڈالے، اس کو دے۔ اور یہ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی بڑا قربانی کرنے والا ہے، وہ کوئی آ کے اس کو تھوڑا سا معاوضہ دے دیتا ہے، یہ 500 روپے ہمارا بھی شامل کر لو، تو ہمارا 2 لاکھ کا لیا ہوا بیل جو ہے، یا 90,000 کا لیا ہوا بکرا، 1.5 لاکھ کا لیا ہوا بیل اور بکرا جانور جو ہم نے قربانی کے لیے لیے ہیں، ہم اپنے جانور اور اس کی قیمت کو دیکھتے ہوئے اس کے پیسوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہ آل محمد علیہ السلام کا وہ در ہے جو کئی اونٹوں پہ لدا ہوا مال جو ہے وہ غربا میں دے دیتے ہیں اور ایک خلوص والا درہم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھا جائے کہ جناب سرور کائنات نے جو 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی، کہیں نہیں ملتا کہ مستحقین تک گوشت کو پہنچایا ہو۔ قربانی کرنا ہمارے پر لازم ہے کہ ہم قربانی کس لیول کے عقیدے کے ساتھ کرتے ہیں، کتنے تقوی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے قرآن مجید میں، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کیا نہ ان کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، نہ ان کا خون خدا تک پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت سے کیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ نے مستحقن تک گوشت نہیں پہنچایا، اس کی تو قربانی قبول نہیں، کوئی ایسا شریعت میں مسئلہ نہیں ہے۔ مستحقن تک گوشت پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، قربانی ہو گئی ہے، قربانی قبول ہے پروردگار کے بارگاہ۔ یہ اب انسان کا ذاتی فعل ہے کہ وہ کس تک پہنچاتا ہے، کتنی صحیح کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہر مومن کو اس کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مومن کے دل میں جذبہ قربانی جو ہے وہ پروردگار پیدا فرمائے، اور پروردگار ہم کو سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔